کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور سنی دعوت اسلامی کی طرف سے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تقریباً کم و بیش 22 سالوں سے سوات اعظم اہل سنت و جماعت کی راہنمائی کے لیے سنی دعوت اسلامی کا یہ معمول ہے کہ ہر سال ذکر تاجدار کربلا کے عنوان سے شہر لیول پر بڑے احتشام کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ ذکر تاجدار کربلا کی محفل منعقد کرتے ہیں، لیکن چونکہ اس سال لاک ڈاؤن ہے اور کورونا کی وبا کی وجہ سے مذہبی سیاسی ساری تقریبات اس وقت موقوف ہے، تو یہاں پر ہم لاک ڈاؤن کا خیال کرتے ہوئے بہت مختصر سی محفل مسجد بھی کر رہے ہیں اور آن لائن اس کو نشر بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ ذکر تاجدار کربلا کا مقصد صرف واقعات کربلا کو سنا کر دلوں کو بہلانا نہیں ہے، بلکہ ایک پیغام ہونا مقصد ہے۔ کربلا ایک خوبصورت پیغام ہے، مایوسیوں کے دور میں امید کے کرن کا نام کربلا ہے، خوف کے ماحول میں شجاعت، دلیری اور بہادری کا نام کربلا ہے۔ جب کرپشن اور اہل اقتدار ظلم کریں تو ظلم کے خلاف کیسے ڈٹا جائے، کیسے اٹھا جائے اور اپنی آواز کو کیسے بلند کیا جائے، اس کا نام کربلا ہے۔ کربلا کا نام ہے مٹ جانا لیکن ضمیر کا سودا نہ کرنا، یہ کربلا ہے۔ نئی نسل کو از سر نو کربلا کی تاریخ یاد دلانے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری قوم کے اندر شجاعت، بہادری، اولوالعزمی، بلند ہمتی پیدا ہو۔ کربلا میں دو کردار ہیں، ایک حق و صداقت کا، دوسرا جھوٹ اور کذب کا۔ ایک طرف شراب کی محبت پائی جاتی ہے، دوسری طرف شراب سے نفرت پائی جاتی ہے۔ ایک طرف ظلم اور زیادتی ہے، دوسری طرف صبر اور استقامت ہے۔ ایک طرف عیسیٰ اور قربانی کا جذبہ ہے، دوسری طرف ظلم اور زیادتی ہے۔ تو قوم کو یہ بتانا ہے کہ بلندی اور سربلندی ہمیشہ صبر کی ہوئی، استقامت کی ہوئی، صداقت کی ہوئی، اولوالعزمی کی ہوئی، شجاعت کی ہوئی، بلند ہمتی کی ہوئی۔ اور پھر خاص بات یہ ہے کہ کربلا میں ایک طرف محبت ہی محبت ہے اور دوسری طرف نفرت ہی نفرت ہے۔ جب بھی محبت اور نفرتوں کی جنگ آپس میں ہوتی ہے تو جیت ہمیشہ محبتوں کی ہوتی ہے، نفرتوں کی ہوتی ہے۔ یزید لوگوں کے دلوں میں کبھی جگہ نہ پا سکا، لیکن محبتوں کے علم بردار امام حسین آج بھی ہر دل میں زندہ ہے، بلکہ ہر مذہب میں زندہ ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کسی نہ کسی اعتبار سے ہر مکتبہ فکر بھی آج امام حسین کا نام لیتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہی پیغام عام کرنے کے لیے تاریخ کربلا ہر سال بیان کی جاتی ہے تاکہ نوجوانوں کے اندر جذبہ حق و صداقت پیدا ہو، دل کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو۔ اس مقصد کے تحت کربلا کے واقعات بیان ہوتے ہیں اور یہ ہماری کاوش ہے، اور اس میں ہم بہت کامیاب بھی الحمدللہ کہ ہر سال کئی جوان اپنے چہروں پہ داڑیاں سجاتے ہیں، نماز کا عہد کرتے ہیں، شراب سے توبہ کرتے ہیں، برائیوں سے توبہ کرتے ہیں، اور بعد میں جب وہ اس کی رپورٹیں ہمیں ملتی ہے تو دل بڑا مسرور ہوتا ہے۔ اور ویسے کربلا کے واقعات میں رقت بھی ہے، محبت بھی ہے، اس سے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ تو دل کی نرمی کے بعد جب ان کو کوئی پیغام پیش کرتے ہیں تو پھر وہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اس 22 سال سے آپ نام کی جو مجالس منعقد کرتے ہیں، اس درمیان کوئی ایسا تلخ تجربہ یا کوئی ایسی بہت زیادہ شدت سے مخالفت یا کوئی ایسا کوئی تنازعاتی بات جو آپ کے ناگوار گزری ہو، یا کوئی مانگوں میں کوئی ایسی بات کی ہو، یا کوئی ایسا؟ کیونکہ عام طور پر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ تنازع کا سبب بن جاتی ہے۔ کوئی گئے گزرے 22 سالوں میں کوئی ایسا بات کی ہے آپ کے ساتھ جس سے کچھ آپ کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑا یا کچھ اور تکالیف آئی ہے؟
خلیل عباس صاحب جو وہ ماشاء اللہ بڑے ہمارے پرانے صحافی ہیں، انہوں نے بہت اچھا سوال کیا. اس پر میری عرض یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی اچھا کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ہر قدم پر ہمیں تکلیفیں آتی ہیں. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تک مکے کی سرزمین پر دعوت کا کام شروع نہیں کیا تھا تو اہل مکہ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے جانتے بھی تھے اور مانتے بھی تھے، اور اپنی امانتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھتے تھے. لیکن جب دعوت کا کام شروع کیا تو وہی لوگ مخالف ہو گئے، پتھر مارنے لگے. شعب ابی طالب کے اندر 3 سال تک کے نبی پاک کے گھر والوں کو قید کر کے رکھا. تو بات یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی اچھا کام لے کر اٹھیں گے مخالفتیں تو ہوں گی، اور بلکہ آپ کے حق پر ہونے کی دلیل یہی ہے کہ لوگ آپ کے مشن کی مخالفت کریں. تو ان 22 سالوں کے اندر بہت ساری یعنی کہ ایسے جو منزلیں آئیں کہ کیس بھی کیے گئے اور مخالفتیں بھی بھرپور ہوئی، مگر یہ ہے کہ مومن کی شان ہے کہ وہ عقابی زندگی جیتا ہے، اور عقاب کی شان یہ ہوتی ہے نا کہ وہ موسم سے بھاگنے کی بجائے، بارش ہے، سردی ہے، گرمی ہے، اس سے بھاگنے کی بجائے وہ موسم کو انجوائے کرتا ہے. یہی اس کی شان ہوتی ہے. تو ایسے ہی ہوا کہ جب جب مخالفتیں بڑھتی گئی تو محفل کا رنگ بھی نکھرتا گیا اور محفل مضبوط ہوتی گئی. اس لیے کہ یہ محفل کا انعقاد جو وہ ذاتی تشہیر کے لیے نہیں تھا اور نہ ہے اللہ جانتا ہے، اس کا ایک مقصد ہے کہ اللہ کے دین کی اشاعت ہو. اسی لیے اس دن سے آج تک پہلی محفل ہم نے رکھی تھی 22 سال پہلے 97 یا 98 کے اندر، تو کمال پورے میں، آپ جانتے ہیں کمال پورے میں مدرسہ ریا نور العلوم ہے، اس کی گلی میں ہم لوگوں نے رکھا تھا، اور وہاں تقریباً 50-60 لوگ موجود تھے، 50 سے 60 لوگ موجود تھے. پوری وہ کل کائنات اور جلسے کی گئی تھی. وہاں سے آغاز ہوا، اور گزشتہ سال آپ نے ATT کا عاشورہ کا جلسہ دیکھا ہوگا کہ پورا ATT کا گراؤنڈ بھر کر بھی باہر لوگ کام کرتے ہیں. تو اور پھر آج دیکھ رہے ہیں کہ آپ لاک ڈاؤن میں ہم لوگ کمرے میں بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں. تو یعنی یہ محفل کا مقصد پبلک نہیں ہے، بلکہ اس محفل کا مقصد مشن ہے اور جو ہو رہا ہے. تو بڑے طرح کے تجربات ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جن جن لوگوں نے مخالفت کی ہے، میں آپ لوگ کے توسط سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے مخالفت کر کے ہمیں محتاط بنایا، ہمیں مضبوط کیا. اور اس لیے کہ جب ہمارے مخالف چلتی ہے تو پرواز جو ہے وہ تھوڑا سا تیز کرنی پڑتی ہے، تو اس سے پر ہی مضبوط ہوتی ہے. تو ایسا ہی ہمارے ساتھ بھی ہوا. اور ہمارے محلے کے شاعر ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، واحد انصاری صاحب کا بہت اچھا شعر ہے، مجھے یاد آتا ہے کہ جلنے والوں کو خدا رکھے سلامت، واحد جتنے جلتے ہیں میرے فن کو جلا میں. جو ہے وہ اخلاق کی دین کی، جیسے مثال کے طور پر جب 1000 یا 1500 کا لشکر لے کر خود جو ہے وہ امام علی مقام کو قید کرنے کے لیے، قیدی بنانے کے لیے، تو چونکہ امام علی مقام دیکھ رہے تھے کہ سامنے سے جو شخص آ رہا ہے وہ قیدی بنانے کے لیے آ رہا ہے، قید کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو امام علی مقام چونکہ اس وقت سفر میں تھے اور آپ کے پاس پانی کھانے کا انتظام سب کچھ کر کے آپ مسافر تھے، تو سامنے سے جب گھر کا لشکر آیا تو اس نے امام علی مقام کو اس وقت سلام بھی نہیں کیا. امام نے فرمایا کہ کیوں آیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے اتنے زیاد نے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو قیدی بنا کے لے جاؤں. تو امام نے فرمایا تیری ماں تجھ پہ ہو کیا تو مجھے قیدی بنائے گا؟ تو اس نے کہا ہاں میں قیدی بناؤں گا، لیکن جو بات آپ نے مجھ سے کہی ہے میں آپ کو پلٹ کر نہیں کہوں گا، کیونکہ آپ کی امی جو ہے نبی کی بیٹی ہے. اگر کوئی اور کہتا تو میں اس کو یہ پلٹ کر جواب دیتا. یہ گفتگو کے درمیان امام پاک کی نظر پڑی جانوروں پر، تو جانور ہانپ رہے. فرمایا کہ وہ تیرے جانور کیوں ہانپ رہے؟ پھر دیکھا تو لشکر بھی ہانپ رہا ہے، شدت کی گرمی ہے، جانور اور لشکر ہانپ رہا ہے. فرمایا کہ یہ کیوں ہانپ رہا ہے؟ تو کہا کہ مجھے ابن زیاد کا حکم تھا کہ کوفہ سے لے کر آپ تک پہنچنے تک میں کہیں نہیں رکا، تو میں کھانے پینے کے لیے بھی کہیں نہیں رکا، جانوروں کو سواریوں کو دوڑاتے میں یہاں تک لایا، تو میری سپاہ بھی پیاسی ہے، میرے جانور بھی پیاسے ہیں. تو امام نے فرمایا باقی باتیں بعد میں ہوگی، میرے پاس پانی موجود ہے، پہلے اپنے جانوروں کو یہ پانی پلاؤ اور اپنے لشکر کو یہ پانی پلاؤ. یہ دیکھیں اخلاق کی، جو قیدی بنانے کے لیے آ رہا ہے اس
کہ پیاسے جانوروں کو اور پیاسی سپاہ کو آپ پانی پلائیں۔ اسی طرح کربلا کے بعد آپ نے عام طور پہ اگر کسی کی بائک ہماری بائک سے ٹکرا جائے تو بھی ہم برسوں سے ناراض رہتے ہیں۔ کسی نے ایک مرتبہ گالی دے دی تو کئی دنوں تک جھگڑا چلتا رہتا ہے، کسی نے ہماری بات نہیں مانی تو کئی دن تک ہمارے دل میں اس کے لیے بوجھ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن کتنا بڑا حادثہ ہوا تھا، اور اس پورے حادثے کا جو ذمہ دار جو لوگ تھے یزید کے علاوہ، اس میں سے ایک نام ہے ابن زیاد اور بیت اللہ ابن زیاد، اسی طرح ایک نام ہے شمر تھا، ٹھیک ہے۔ تو جس وقت مختار ثقفی بدلہ لینے کے لیے اٹھا اور اس نے بدلہ لینا چاہا تو ابن زیاد اور شمر اس طرح کے جو خاص لوگ تھے وہ چھپتے پھر رہے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے، تاریخ میں آتا ہے، کسی نے ابن زیاد کا نام لکھا، کسی نے شمر کا نام لکھا، لیکن یہ دونوں بہت اہم کردار تھے شہادت کے معاملے کو لے کر۔ امام زین العابدین ایک سفر میں تھے اور جنگل میں آپ کا خیمہ تھا، اور شمر یا ابن زیاد بھاگے بھاگے پھر رہے تھے، اور ان لوگوں کی ملاقات امام زین العابدین سے ہوئی۔ ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ مجھے بہت پیاس لگی ہے، کیا آپ پانی پلا سکتے ہیں؟ تو امام زین العابدین جو امام حسین کے بیٹے ہیں، بڑے صاحبزادے ہیں، اور وہ کربلا کے چشمدید گواہ ہیں، عینی شاہد میں سے، انہوں نے روایتیں بیان کی کربلا کی۔ تو امام زین العابدین نے اس کو پانی دیا، ایک کٹورے میں دیا، پھر اس نے کہا اس سے پیاس نہیں بجھتی، کیا آپ ایک بار اور دے سکتے ہیں؟ تو دوسرا کٹورا بھی دیا، پھر اس نے کہا اس سے پیاس نہیں بجھ سکتی، آپ اور دے سکتے تو پورا مشغلہ دے دیا۔ جب وہ پانی پی کر اس کو چین ہوا تو اس نے کہا آپ نے مجھے پہچانا؟ اس کے ذہن میں بات آئی کہ میں نے پانی مانگا تو انہوں نے دے دیا، شاید پہچانا ہی ہو، آپ نے مجھے پہچانا؟ فرمایا ہاں، میں آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں کہ آپ ہی لوگوں نے تو پانی بند کیا تھا، لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے تھے، میرے معصوم بھائی 6 مہینے کے امام حسین کے بیٹے کو تم نے ذبح کیا تھا، بیویوں کی چادریں چھینی تھی، میں تمہیں پہچان گیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ پہچان گئے، اس کے بعد بھی آپ نے پانی دینے سے انکار نہیں کیا۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا یہی تو فرق ہے، تم نے جو کیا وہ تمہارے اخلاق تھے اور ہم نے جو کیا یہ ہمارے خاندان کی ریت تھی۔ تو یہ ہے کربلا کا پیغام، جو کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر ہمیں دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے۔ نام ہم امام حسین کا لیتے ہیں اور کردار یزید پر زندگی گزارتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں میں اس بات کا علم نہیں ہے کہ کربلا میں جو جنگ ہوئی تھی اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ لیکن کربلا میں جو جنگ ہوئی تھی اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں۔ اسلامی مملکت میں بادشاہ عادل چاہیے، ظالم نہیں چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات، جس گھر کا بڑا شرابی ہو تو بعد کے لوگوں کو شراب سے کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ گھر کا ذمہ داری شراب ہے۔ جس گھر کا بڑا جواری ہو تو اس پورے گھر کو جوا سے کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ پورا بڑا ہی بگڑ گیا تو چھوٹوں کو کون سنبھالے گا۔ تو ایسے ایک اسلامی نظام ہے کہ جو اسلامی خلیفہ ہوگا وہ اپنی مرضی سے نہیں بنے گا، اسلامی مملکت میں شوٹ کرتے رہے وہ شورا سے بنے گا یا لوگوں کے انتخاب سے بنے گا، یہ ہے۔ اور وہ عادل ہوگا، نمازی ہوگا، شریعت کا پابند ہوگا، جیسے حضرت عمر بن خطاب تھے، صدیق اکبر تھے، عثمان غنی تھے، مولائے کائنات تھے۔ کہ ان کا حال یہ تھا کہ اگر جبہ پہن کر کے ممبر پہ کھڑے تو کوئی پوچھ سکتا تھا کہ مال غنیمت میں چادر آئی تو ایک ایک ملی، آپ کا قد تو لمبا ہے، آپ کا یہ جبہ کیسے بن گیا؟ پھر انہوں نے یہ نہیں کہا اس کو قتل کر دو، انہوں نے جواب دیا کہ میرے بیٹے کی چادر میں نے دی اور کوئی ماتھے پر شکن نہیں آئی۔ پھر وہ نظام ایک چراغ جلایا، صاف کیا، پھر وہ بجھا دیا، دوسرا چراغ جلایا، اس سے صاف کیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ چراغ تو دونوں ہی چراغ ہے، حساب تو دونوں ہی حساب ہے، آپ نے بجھایا، پھر ایک چوپڑا شروع کیا، دوسرا جلایا، پھر دوسرا رجسٹر شروع کیا، کیا وجہ ہے، کیا فرق ہے؟ فرمایا میں نے بیت المال کا چراغ جلایا، حکومت کا حساب کیا، جب اپنا پرسنل حساب کرنا ہوا تو میں نے گھر کا چراغ جلایا۔ یہ ہوتا ہے امیر المومنین، اور ایسا ہوتا ہے اسلامی بادشاہ، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ ایسا بندہ ہوگا تو ہی وہ بیت المال سے کسی کو کھانے نہیں دے گا۔ عمر ابن عبدالعزیز امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، عید کا دن ہے، گھر میں کپڑے نہیں ہیں بچوں کے، بچوں نے ضد کیا تو کہا دھو کے پہن لو، زیادہ ضد کیا
تو کہا اچھا ٹھیک ہے پیسے نہیں ہیں، میں جا کر بیت المال میں مانگتا ہوں. اور پھر اس کے بعد جا کر یہ کہا کہ بھائی 1 مہینے کی تنخواہ پیشگی دے دو، عید کے کپڑے آ جائیں گے. بیت المال کا جو ذمہ دار تھا اس نے کہا آپ لکھ دیجئے 1 مہینے آپ زندہ رہو گے تو میں آپ کو پیشگی تنخواہ دیتا ہوں. جب زندہ رہنے کی گارنٹی نہیں تو پیشگی تنخواہ کیسے دوں؟ پلٹ آئے اور فرمایا کہ دھلے ہوئے کپڑوں پہ عید ہو سکتی ہے لیکن حرام کپڑوں پہ عید نہیں ہو سکتی. یہ مزاج تھا، یہ ذہن تھا. اب آپ بتائیں کہ ایسا مسلمانوں کا بادشاہ اور خلیفہ ہوتا ہے. صدیق اکبر کی طرح صدیق اکبر کی بیوی نے کہا ہم حلوہ کھانا چاہتے ہیں. فرمایا میری آمدنی اتنی نہیں کہ میں حلوہ کھلاؤں. تو کہا کہ آپ جو خرچہ دیتے ہیں ہم نے کچھ اس میں سے پیسہ بچا کے رکھا ہے. کہا اس کا مطلب خرچہ میں بیت المال سے زیادہ لیتا ہوں، جتنا تم نے بچایا اس کا مطلب اتنے میں ہی جو ہے وہ اپنے گھر کا خرچہ چل سکتا ہے. کہاں ہے وہ پیسے جو حلوے کے لیے بچائے؟ وہ پیسے لیے اور واپس جا کر بیت المال میں جمع کرائے. ایسا ہوتا ہے مسلمانوں کا خلیفہ. یہ آئیڈیل ہے یہ لوگ. تو اب یزید جو تھا تو یزید تو ابتدائی جوانی سے ہی اوباش تھا. ابن کثیر کو دیکھیں جس پر سب متفق ہے، سارے مکاتب فکر جس کو پڑھتے ہیں جس پر اتفاق کرتے ہیں. یزید لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے. حالت سفر میں بھی وہ شراب، حالت حج کے سفر حج میں بھی وہ شراب پیتا ہے. اس نے سفر حج میں بھی شراب نہیں چھوڑا. کتنا ہی بگڑا ہوا آدمی ہوتا ہے کم از کم وہ سفر حج میں تو کچھ احتیاط تو کرتا ہے. اس نے سفر حج میں بھی شراب نہیں چھوڑا. زنا کا معاملہ الگ، محرمات کے ساتھ نکاح الگ. جن کے ساتھ نکاح قرآن نے حرام قرار دیا اور ان کے ساتھ نکاح کرتا ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ کو اس نے اتنی بڑی گالی دی. شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھا جبکہ وہ امہات المومنین کی توہین کفر ہے. یہ سب چیزیں تھیں. تو اب وہ بادشاہ بن رہا ہے، شرابی، زانی، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والا، بندروں کو نچانے والا، اور اس کے بعد جو وہ چیتوں سے کھیلنے والا، بانسری کا شوق رکھنے والا. تو ایسا آدمی جب بادشاہ بنے گا تو شراب پر پابندی کون لگائے گا؟ بے نمازی بادشاہ بنے گا تو کوڑے لگا کر لوگوں کو نماز کون پڑھائے گا؟ جب بادشاہی زنا کرے گا تو زانیوں کو سزا کون دے گا؟ کیونکہ اسلامی حکومت اگر ہو تو زانی کی سزا جو سنسار کرنا ہے، اگر وہ شادی شدہ ہے. غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے لگانا ہے. تو جب بادشاہی زنا کرے گا تو کون سزا دے گا؟ تو امام اس چیز کو، اس پس منظر کو، اس بیک گراؤنڈ کو، اس سب چیزوں کو دیکھ رہے تھے کہ اگر ایسے بندے کو قبول کر لیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا. تو امام علی مقام کے احتجاج کے لیے کھڑے ہوئے. اب کھڑے میں انہیں پتا تھا کہ اتنی بڑی فوج سے میں نے مقابلہ نہیں کرنا، لیکن احتجاج درج کرانا تھا اور یزید کا چہرہ بے نقاب کرنا تھا. شہادت تو ہو گئی ان کی اور ان کے بعد تک پورے آوان و انصار کی، لیکن یزید کا چہرہ بے نقاب ہو گیا. یزید غلط ہے. پھر امام علی مقام کے اس احتجاج پر لوگوں کو جرأت ملی کہ جو لوگ بیعت کر چکے تھے انہوں نے بھی یزید کو ریجیکٹ کر دیا اور آج تک کسی نے یزید کو قبول نہیں کیا. تو یہ گویا کہ جانوں کی حفاظت کی جنگ نہیں تھی، یہ مشن کی حفاظت کی جنگ تھی. اور جنگ جیتنا اس کو کہتے ہیں کہ جو مقصد میں جیتتا ہے. امام حسین سر کٹا کر مقصد میں کامیاب ہو گئے اور وہ سر کاٹ کر بھی مقصد میں ناکام ہوئے. یہ اصل جنگ کی بنیاد ہے. جنگ کی اصل، ورنہ حکومت لینا مقصد نہیں تھا. جنہوں نے حکومت دے دی اب وہ کیا لے سکتے؟ تو یہ مقصد تھا دین کا تحفظ اور دین. السلام علیکم. سید صاحب سوال ایک ایسا ہے کہ واقع کربلا کا ہندوستان سے کیا تعلق ہے؟ سرزمین سے یا بر اعظم ایشیا سے؟ امام علی مقام کا ہندوستان سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے پہلے تو اسلام کا ہندوستان سے بڑا پرانا تعلق ہے کہ اسلام تو سب سے پہلے آیا ہی ہندوستان میں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے ہر مسلمان کا کہ جنت سے آدم علیہ السلام کو جو زمین پہ اتارا گیا تو وہ جب وہ ہند کی زمین پر اترے ہیں تو سب سے پہلی اذان یہاں ہوگی ہے، سب سے پہلی نماز یہاں ہوئی، سب سے پہلے کلمہ یہاں پڑھا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ ساری. اب یہ ہے کہ بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ امام علی مقام علی جدی علیہ السلام نے جب کربلا میں معاملات کو بڑھتے دیکھا تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے راستے میں کیوں روکتے ہو؟ آپ لوگ ایک کام کرو کہ مجھے یزید سے ڈائریکٹ ملنے دو تاکہ میں اس سے ڈائریکٹ گفتگو کروں، بات کروں اور بات کر کے اپنا موقف اس کے سامنے رکھوں. یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ بیعت کرنے کی بات کرتے، بیعت کے لیے تو وہ آخری تک تیار نہیں ہوئے. وہ چاہتے تھے کہ میں اپنا موقف رکھوں، اپنی بات رکھوں اور اس سے میں گفتگو کروں کہ وہ اس کا اہل نہیں ہے جو بھی چیز ہے. اور اگر تم یہ منظور نہیں کرتے ہو، بعض مورخین کا یہ قول ہے، سب کا نہیں،
کچھ لوگوں نے اس سے اختلاف بھی کیا ہے کہ اگر تم یہ منظور نہیں کرتے ہو تو پھر ایک کام کرو، مجھے واپس مکہ پلٹ جانے دو۔ اگر یہ بھی منظور نہیں ہے تو تیسری بات یہ ہے کہ مجھے ہندوستان چلے جانے دو، میں وہاں جا کر اللہ کے دین کی خدمت کروں گا اور جب وہ لوگوں کے سامنے اللہ کا دین رکھوں گا، کیونکہ ہندوستان اس وقت کفرستان بنا ہوا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہاں جا کر اللہ کا دین پہنچاؤں اور برے ایمان پھیلاؤں۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ کہا کہ مجھے کسی کفر کے علاقے میں چلے جانے تو میں وہی جا کر کے اللہ کے دین پر کام کروں۔ آپ کا اشارہ جس طرف ہے کہ کچھ لوگ یہاں سے وہاں گئے، غالباً مجھے ایسا لگتا ہے کہ مختار بھائی کے سوال میں شاید یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ یہاں کے لوگ جو تھے، یہاں کے ہندوستان کے رہنے والے، وہ کربلا میں امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کی مدد کو وہاں پہنچے۔ اس یعنی کہ چونکہ یہ تاریخی روایت ہے اور اس سے کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے، لیکن یہاں میرا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم تاریخ کو درایت پر پرکھتے ہیں تو ہمیں صحیح نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 محرم کو امام حسین کربلا میں تھے، پہنچے 2 محرم کو کربلا میں، اور 10 محرم کو شام سے پہلے آپ کی شہادت ہو گئی۔ تو یہ کل دن بنتے ہیں اتنے، 2 سے لے کر کے 10 تک 8 دن بنتے ہیں۔ تو 8 دن میں کون سا قاصد تھا وہ جو کربلا سے ہندوستان آ گیا؟ بلکہ وہ کربلا میں اتنا ان کو گھیر لیا گیا تھا کہ نہ ان کا کوئی آدمی باہر جانے دیا گیا اور نہ کسی باہر والے کو آ کر اس سے ملنے دیا گیا۔ قریب میں جو دیہات تھا، بلکہ قریب میں سب سے قریب جو بڑا شہر تھا وہ کوفہ تھا، تو کوفہ بھی یہ بات نہیں پہنچ سکی امام علی مقام کے کربلا میں موجود ہے، بلکہ شہادت تک بھی کوفہ میں نہیں پہنچ سکی۔ جب انہوں نے اعلان کیا کہ لوٹا وہ جو لوگ ڈاکو تھے انہیں ہم نے مار ڈالا ہے، اب ان کے سروں کو لایا جا رہا ہے، تو کوفہ والے چھت پہ چڑھ کے دے رہے تھے کہ ڈاکو کون ہے، اور وہ راہ مارتے تھے تو ان کو لایا گیا۔ تو جب یہ بات کربلا سے قاصد کوفہ تک نہ پہنچا سکا، ان 8 دنوں کے اندر اتنا انہوں نے سب تو پیرا رکھا تھا، تو وہ کون سا قاصد تھا جو کربلا سے ہوتا ہے؟ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں کے برہمن کچھ حسینی برہمن کہلاتے ہیں، اس طرح کی بات بھی لوگوں نے کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو درایت پر پڑھ کے تو ہر عقل مند انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور جو لوگ یہ ایسا نظریہ رکھتے ہیں وہ ناراض نہیں ہوں۔ ایک تاریخی بات ہے جس پر میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اور لوگ اس سے اختلاف بھی کر سکتے۔ یہاں کا کوئی بندہ مدد کے لیے نہیں گیا۔ دیکھیے انہوں نے مدد بھی لوگوں کی نہیں مانگی، اس لیے کہ وہ تو اپنی آوان و انصار کو کہہ رہے تھے کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، اور نانا نے فرمایا تھا کہ تم کربلا میں شہید ہو جاؤ گے تو یہ مجھے شہید کر کے ان کا مقصد پورا ہو جائے گا، اور میں شہید ہو کر بھی میرا بھی مقصد میں پورا کر لوں گا کہ میں نے احتجاج جو درج کرانا ہے، جو ان کا چہرہ بے نقاب کر رہا ہے وہ تو ہو جائے گا۔ تم سب چلے جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا، تم سب چلے جاؤ۔ وہ اپنے عوام و انصار کو جب بھیج رہے تھے کہ تم سب چلے جاؤ، اور کہتے تھے کہ میرے رشتے دار کا ایک آدمی ہاتھ پکڑ لے اور لے کر کے وہ چلا جائے، میں کوئی مواخذہ نہیں کروں گا۔ تو جب تم موجود لوگوں کو بھیج رہے تھے تو انہوں نے کسی کو مدد کے لیے کیا بلانا تھا؟ انہوں نے کبھی کسی کو مدد کے لیے بلایا ہی نہیں۔ اگر وہ ایک آواز دیتے تو اتنی بات تمہیں مختار بھائی کہ جب 14 صدیاں بیت جانے کے بعد ان کے جلسے میں ایک آواز پر ہزاروں لاکھوں لوگ جمع ہو سکتے ہیں، تو ان کی آواز پر کتنے لوگ جمع ہو سکتے تھے؟ لیکن انہوں نے کسی کو بلایا نہیں، اس لیے کہ وہاں جنگ مقصد نہیں تھی، بلکہ چہرے یزید بے نقاب کو کرنے سے۔ یہ ہندوستان میں جو شہیدان کربلا سے بے لوث محبت ہوتی ہے، محبت کرنے والے کروڑوں ہندوستانیوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ اس پریس کانفرنس کا آخری سوال ہے، شکریہ کے ساتھ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر محبان اہل بیت کو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم کربلا کو آئیڈیل کریں۔ کسی شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے، جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستوں، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ آج ضمیر بک رہے ہیں، ضمیر خریدے جا رہے ہیں، تو ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم کربلا کو آئیڈیل بنائیں، حق کے ساتھ زندہ رہیں اور حق کا پرچار کریں، اور امن کے ساتھ زندہ رہیں، امن کا پرچار کریں۔ اور امام علی مقام نے کربلا سے ہمیں جو پیغام دیا ہے، دیکھیے کربلا کا پیغام کتنا خوبصورت ہے۔ کربلا میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر عنوان نظر آتا ہے۔ ایک بہن کا بھائی کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، یہ سیدہ زینب اور امام حسین کے تعلق سے ہمیں نظر آتا ہے۔ ایک بیٹے کا باپ کے ساتھ کیا انداز ہونا چاہیے، امام علی اکبر اور امام حسین کے درمیان نظر آتا ہے۔
भाई का भाई के साथ क्या ताल्लुक होना चाहिए, अगरचे वो सौतेला हो। हज़रत अब्बास रमदार इमाम हुसैन को हम देखते हैं, मियाँ बीवी के ताल्लुकात कैसे होना चाहिए वो भी हमें करबला में नज़र आता है। बाप बेटी का ताल्लुक हज़रत सकीना इमाम हुसैन, यानी करबला में हमें उन्वान नज़र आता है। फिर उसके बाद आप देखें इतनी मुश्किल है, इतनी मुसीबत है, भूखे पेट है, प्यासे हैं, हर मुसीबत है, लेकिन आप नहीं देख सकते कि नमाज कोई टल रही है। टलना तो दूर की बात है, बे वक्त भी नमाज पढ़ी नहीं जा रही। यानी ये सारी चीज़ें हमें करबला में, यानी करबला से हमें दीन सीखने को मिलता है, करबला से हमें सच्चाई सीखने को मिलती है। वहाँ धोखा नहीं हो रहा है, वहाँ दगा नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें। और जिस नशे के खिलाफ इमाम हुसैन उठकर खड़े हुए, बल्कि अगर हम ये कहें तो बेजाना होगा कि इमाम हुसैन यजीद के खिलाफ नहीं थे, बल्कि किरदार यजीद के खिलाफ थे। यजीद के यहाँ नशा था, ज़िना था, म्यूज़िक थी, करप्शन था, बैतुल माल का माल खा जाना था, तो इमाम हुसैन इसके खिलाफ उठकर खड़े हुए। तो हमें चाहिए कि वो जिस किरदार के खिलाफ उठ करके खड़े हुए, हमें भी उस शख्स से, उसके किरदार से, उसके कैरेक्टर से अपने आप को बचाना चाहिए। और इमाम आली मकाम ने जो किरदार और कैरेक्टर पेश किया है, हमें उस पर अमल करना चाहिए और प्यार मोहब्बत का पैगाम आप इबादतों पर अमल हो, इस्लाम के करीब आए, दीन के करीब आए। करबला भी ये पैगाम देता है, अगर दीन के नाम पे मर मिट जाओगे तो दीन तुम्हें मरने नहीं देगा, तुम हमेशा जिंदा रहोगे। और दीन मिटाने के लिए उठ करके खड़े हो जाओगे तो जिंदा रहने के बाद भी तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। तो हमें दीन के लिए जीना है, दीन के लिए मरना है। और हर दौर में जिसको भी इनकलाब की कहीं से किरण मिली है तो वो करबला के बाद हमेशा करबला से किरण मिली है। सलाहुद्दीन अय्यूबी को आप देख लें, इसी तरह से उनके बाद जो लोग खड़े हुए हैं उन सब की ज़िंदगी को आप देख लें कि उन्होंने करबला से मिशन लिया। औलिया अल्लाह ने करबला से मिशन लिया कि तुम अकेले ही अगरचे हो लेकिन हक़ का पैगाम लेकर उठकर खड़े रहो, बाद में लोग तुम्हारे साथी और तुम्हारे मिशन के साथी बन ही जाएंगे। यही पैगाम करबला में देता है। और आशिकान अहले बैत को मेरा यही पैगाम है कि ज़बान के मोहब्बती मत बनो, ज़बान के दावेदार मत बनो, किरदार के गासी बनो। जिस किरदार की हिफाजत के लिए इमाम ने सब कुछ लुटाया उसी किरदार को इख्तियार करो। शरबत और खिचड़े वाले सिर्फ हुसैनी मत बनो, बल्कि किरदार वाले हुसैनी बनो, ताकि जो हमें लोग देखे तो पुकार उठे। जब 1400 साल के बाद हुसैनियों की ये शान है तो इमाम हुसैन के किरदार की शान का आलम क्या हो। ये पैगाम आज की इस कॉन्फ्रेंस में आपको